نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کہ انسان کے دل کی مختلف کیفیات کس طرح ہوتی ہیں، اور ان کیفیات سے جب انسان گزرتا ہے، اور خاص طور پر ایسی کیفیات جس میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا دل زخمی ہو جاتا ہے، انسان مختلف مشکلات سے گزرتا ہے، خواہ وہ خاندان کی طرف سے ہوں، بچوں کی طرف سے ہوں، ہسبینڈ یا وائف کی طرف سے ہوں، پیرنٹس کی طرف سے ہوں، معاشرے کی طرف سے ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کے دل کا قرار، انسان کا اطمینان کس چیز میں ہے؟ ہمارا دل کیوں اداس ہوتا ہے؟ ہمارا دل کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہمارا دل ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے دل پہ غم کے اندھیرے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر ایک انجانی سی پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا کسی بھی چیز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ خواہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں یا باہر کہیں گھوم پھر رہے ہوں، ہمارے دل کے اندر ایک عجب سی خلش اور ایک پریشانی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر ہم سب کوشش کرتے ہیں اس کو جاننے کی تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ تو حقیقت یہ ہے، امام ابن القیم الجوزی یہ کہتے ہیں کہ دل کی پریشانی، دل کی بے چینی اور دل کے غم کا سب سے بڑا سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت انسان کا اپنا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کماتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے، اور اگر تم نے برا کیا تو اس کا نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے غلط کاموں کی سزا کے لیے، محاسبے کے لیے آخرت کا دن رکھا ہے، لیکن غلط کام انسان جب بھی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ دلوں کی بے چینی اور اضطراب کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل پر جو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، دل بند ہو جاتے ہیں، دل بوجھل پردوں میں دب جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل اور آنکھیں الٹ جاتی ہیں، گناہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم کے ذکر سے دل کو غافل کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر میں بھی دل نہیں لگتا، حتیٰ کہ گناہ انسان کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں، یعنی انسان اپنی پرواہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کے دل کو پاک نہیں کرتا، تطہیر تزکیے کا عمل رک جاتا ہے، سینہ تنگ و تاریک ہو جاتا ہے، دل گھٹنے لگتا ہے اور انسان حق سے بھٹک جاتا ہے۔ دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں، وہ دلوں کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں۔ انسان سکون پانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، اور دل ہے کہ وہ سیدھا ہوتا ہی نہیں، کہیں لگتا ہی نہیں، خوش ہوتا ہی نہیں، سکون پاتا ہی نہیں۔ امام احمد نے حذیفہ بن یمان سے ایک روایت کی ہے
کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 قلب اجرد، بے داغ دل جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے، یہ مومن کا قلب ہے جس کا دل روشن ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے. نمبر 2 قلب اغلب، جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر کا دل ہوتا ہے. وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے دلوں پر بھی پردہ ہوتا ہے. نمبر 3 قلب منکوس، سرنگوں دل، الٹا دل، یہ منافق کا دل ہوتا ہے. وہ دل جس میں ایمان اور نفاق کے دونوں مادے ہوتے ہیں، یہ 4 نمبر کا دل ہوتا ہے. ہر مادہ اپنی اپنی طرف کھینچتا ہے، ایمان اپنی طرف کھینچتا ہے، نفاق اپنی طرف کھینچتا ہے، اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے جو دونوں میں سے غالب آ جاتا ہے. اگر ایمان کی قوت زیادہ ہو تو انسان کا دل روشنی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور اگر منافقت زیادہ ہو، دل میں بیماری ہو، تو انسان کا رخ دوسری طرف جانے لگتا ہے. دوسری چیز جو امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالی کی عبادت سے نفرت ہو جاتی، عبادت اچھی نہیں لگتی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کی مجلسوں سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے. اگر کوئی کسی کو بلائے کہ آؤ اللہ کی بات سنے تو اس کا دل وحشت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان وہاں سے بھاگ نکلتا ہے. تیسری چیز یہ کہ گناہوں کی وجہ سے دل بہرا ہو جاتا ہے، حق بات سننا نہیں چاہتا، حق بات اس کو گوارا ہی نہیں ہوتی، وہ انسان کو گنگا بنا دیتا ہے، زبان سے حق بات نہیں نکلتی، اندھا بنا دیتا ہے، انسان حق کو دیکھ نہیں سکتا. جس طرح ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ایسے ہی ہمارا دل بھی دیکھتا ہے، جیسے ہمارے کان سنتے ہیں ایسے ہمارا دل بھی سنتا ہے، اس کی بھی ایک آواز ہوتی ہے. اسی طرح انسان جب بولتا ہے تو اگر دل بیمار ہو تو حق بات کر نہیں سکتا. اور پھر جیسے آنکھ سے نہ دیکھنے والے کے لیے بینائی بہت دور کی چیز ہوتی ہے، کان سے نہ سننے والے کے لیے سماعت دور کی چیز ہوتی ہے، نہ بولنے والے کے لیے کلام دور کی چیز ہوتی ہے، اسی طرح دل کا اندھا، بہرا اور گنگا پن ہونا انسان سے حق کی پہچان اور حق کے اتباع کی صلاحیت چھین لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات نہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان حق کو نہیں دیکھ سکتا، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، خیر کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. پھر اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے، جو اس کے ایکشنز ہوتے ہیں، جو اس کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ بھی درست نہیں رہتے، کیونکہ قلب کی حیثیت انسان کے جسم میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مملکت کے اندر کسی کنگ کی حیثیت ہوتی. ساری مملکت اس بادشاہ کے حکم کے مطابق کام کرتی. اسی طرح جب دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر حق بات کرنے، کہنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ انسان کے دل کو اس طرح دھنسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سر و سامان زمین میں دھنس جاتا ہے. معاصی یا گناہ دل کو اسفل السافلین تک لے جاتے ہیں اور اس بات کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. پھر انسان گھٹیا کام، بد اخلاقیاں، برے اعمال، ان سب چیزوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے. جس طرح کے وہ قلب جس سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے اور اسے مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے، وہ ہر وقت اچھے کاموں کے بارے میں سوچتا ہے، نیکیوں کے بارے میں سوچتا ہے،
خیر اور بھلائی کے کاموں میں اس کی دلچسپی ہوتی، اسی طرح کے اس کو آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، اس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، اس کے کام اچھے ہوتے ہیں، اس کی ساری زندگی کا فوکس خیر اور بھلائی کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بعض اسلاف کا قول ہے کہ ان هذه القلوب جوالۃ فمنها ما يحول حول العرش ومنها ما يحول حول الحش، کہ یہ قلوب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن بعض عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں اور بعض غلاظتوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔